میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل۔ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے، بڑے سخت، مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں، تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے کہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا، ان کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی، پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پریشان ہے، تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے۔ گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے۔ تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں، مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا، لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے۔ یہاں تک بھی ہو گیا بھائی ٹھیک ہے، کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا، اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے، گھبراتی ہیں کہ یار بہت طاقتور ہے۔ یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے، تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا کھانا، انہوں نے فرمایا نہیں۔ کیسا اللہ نے دل بنایا نا، انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ کھانے، حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر۔ کیسے سخت دل تھے، اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی۔ بھائی کھانا پہنچا دیا نا بس اب چلیں، نا 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 بھائی، کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں، اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر، کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو۔ حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پاور تھی، کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے، یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا؟ کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت، کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے، ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک عمل ہے نا، اس عمل کا جواب دیں۔ حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو، یہ ایسے یہ ویسے، یہ یوں یہ یوں، تو بھائی وہ یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے، اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا۔ تو اللہ نے آیتیں نازل کی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن، اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کہ کوئی گنجائش، پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔
اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے، بالکل قرآن و حدیث سے متصادم، اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی، خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی، اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے، سمجھا نہیں رہی، ڈانٹ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں رہی۔ تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا، انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا، بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت، امیر المومنین ہے، تھوڑا خیال کرو۔ ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا، اب یہ آپ تو بولے ہی جا رہی ہو، بولے ہی جا رہی ہو، بولے ہی جا رہی۔ حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا، اپنے خادم کو، فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے۔ تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے۔ یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں، تو قد سمیع اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف۔ یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت، یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے۔ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت نہ ہو، انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان کا کیا ہے؟ انسان تو بھائی حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ میں اگر سوؤں گا اور کوئی بھوکا سو گیا تو میری خیر نہیں ہے، میری خیر، مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، آخرت میں پوچھا جاؤں گا۔ میں اگر اس بوڑھی عورت کے سامنے بول پڑا، خولہ بنت ثعلبہ کے سامنے، تو اللہ کہے گا اے عمر اس کی آواز تو میں نے آسمانوں پہ سنی اور جواب دیا ہے، تو مجھ سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے، تجھے آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت مل گئی، میں نے بٹھایا ہے، تو اب تو ایک بوڑھے کا احترام نہیں کر رہا۔ یہ خوف ہے جو ان کو سننے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو صرف اسلام، صرف دین ہی نجات کا راستہ ہے میرے بھائی، اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان بھی صرف اسی لائن میں ہے، اس کے علاوہ سب بکواس ہے۔